بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم. معزز سامعین، ہمارے گزشتہ درس کا عنوان تھا مسئلہ پکار، مسئلہ دعا، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر مصیبت میں، تکلیف میں، ضرورت میں مجھ ہی کو پکارنا ہے، میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارنا. اس پہ ہم نے قرآن مجید کی سیر کی تھی. آج جو ہم عنوان پڑھنے لگے ہیں اسے سمجھ لیں. دنیا میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے بعد انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب تک توحید کے بعد رسالت کا عقیدہ نہ ہو اس وقت تک کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا. اور ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی بھیجے وہ سارے اللہ کے سچے نبی تھے، وہ سارے حضرت آدم کی اولاد سے تھے، لیکن ان سارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. یہ ایمان کی بنیاد ہے. لیکن اب نبیوں پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ نبیوں پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں نے جو کہا، نبیوں نے جو کیا اسے ہم مان لیں. انبیاء نے جو کام کیا ہم اسے کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا اسے ہم کریں، اور جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ ہم نہ کریں. اب یہ مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہے کہ پکار کے لائق اللہ ہی ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی پکار کے لائق ہے؟ ہم نے قرآن سے پوچھا، اللہ کے قرآن نے فتویٰ دے دیا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال بے مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا عقیدہ وہ ایک ہے کہ ہر نبی ہر ضرورت میں، مصیبت میں، اولاد کے لیے، صحت کے لیے، برکت کے لیے پکارتا رہا. تو صرف کسے پکارتا رہا؟ اللہ. کوئی ایک نبی بھی، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی گزرے، کوئی ایک نبی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے کسی دوسرے نبی کو پکارا. آج مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ مسئلہ سمجھتے نہیں، مسئلوں پہ لڑتے ہیں. دین لڑنے کی چیز نہیں، سمجھنے کی چیز ہے. بات تو سیدھی سی ہے. اگر ایک نبی نے دوسرے نبی کو پکارا ہوتا تو ہم کہتے بھائی پیروں فقیروں کو پکارنا جائز ہے، پکارا کرنا. لیکن سارے نبیوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ہر نبی پکارا کرتا تھا تو صرف کسے پکارا کرتا تھا؟ اللہ. آؤ اوپر سے نیچے آتے ہیں. یہ مضمون تو ہے بڑا وسیع.
سب سے پہلے نمبر پہ آپ سورہ آراف نکالیں. سورت آراف یہ پارہ نمبر ہے 9 بلکہ 8 پہ ہیں. پارہ نمبر 8 سورہ آراف آیت نمبر 23. سورت آراف آیت نمبر 23. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے نبیوں کے جد امجد ہیں، ان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام. پہلا نبی اللہ کا. حضرت آدم علیہ السلام پہ مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی. اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لا تقربا ہذہ الشجرہ. شیطان نے وسوسہ ڈالا. آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ گئے. اور شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا کہ اس درخت کو اگر کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی بن جاؤ گے. آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ گئے. اگر غیب دان ہوتے تو کبھی وسوسے میں نہ آتے. آ گئے، وہ درخت کھایا. جو درخت بھی تھا اللہ ہی جانتا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پہ اتار دیا. دونوں کو جنت سے زمین پہ اتار دیا. زمین پہ اتار کے ایک دوسرے سے جدا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، پریشان ہیں. اماں حوا بھی پریشان ہیں. آخر ان دونوں کی اللہ نے ملاقات کروائی. لیکن وہ ملاقات کب ہوئی؟ جب آدم علیہ السلام نے بھی اس مصیبت میں کسے پکارا اور اماں حوا نے بھی کسے پکارا؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. قالا ربنا ظلمنا انفسنا. قالا دونوں کہنے لگے، حضرت آدم علیہ السلام بھی اور اماں حوا بھی دونوں کہنے لگے، ربنا اے ہمارے پالنہارا، اے ہمارے پالنہارا. کسے پکار رہے ہیں؟ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنا نقصان کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پہ مہربانی نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہو جائیں گے ہم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہ مصیبت آئی. جس پہ خود مصیبت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. نمبر 2 قرآن بتا رہا ہے سارے نبیوں کے دادا نبی حضرت آدم علیہ السلام پہ مصیبت آئی تو انہوں نے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جاگ رہے ہو؟ یہ دعا عام دعا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ دعا نہیں تیار کی، بلکہ اللہ نے یہ دعا سکھائی. آدم علیہ السلام نے یہ دعا سیکھی. آؤ سورۃ البقرہ پہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 ہے غالباً. پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37. یہ دعا اللہ نے سکھائی اور آدم علیہ السلام نے سیکھی. سبحان اللہ. ویسے آدم علیہ السلام نے بڑی کوششیں کی ہوگی اللہ کو منانے کی. اللہ نے فرمایا نہ میرا پیغمبر، مسئلہ تب حل ہوگا، دعا اس طرح مانگ جو طریقہ میں تجھے سکھاؤں گا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ،
فتلقا مل گئی فتلقا آیت نمبر 37 فتلقا نیچے معنی دیکھا کرو. پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی ہی اپنے رب سے کلمات چند کلمے. فتاب علیہ پس مہربانی کی اللہ نے آدم علیہ السلام پر. انہو هو التواب بے شک وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا الرحیم مہربان ہے. بنیاد کو سمجھو. سارے نبیوں کے دادا حضرت آدم علیہ السلام پہ مصیبت آئی تو کسے پکارا؟ اور پکارا بھی اس طریقے سے جو طریقہ کس نے سکھایا؟ اب ٹھہرو، ایک طرف قرآن آ گیا. قرآن نے کیا کہا؟ آدم علیہ السلام نے دعا کون سی مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا. یہ کس کی بات ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، سورت آراف ہے، آیت نمبر 23 ہے. اب لوگوں نے ایک روایت گھڑی اور کچھ ہمارے نادان دوستوں تک وہ روایت پہنچی، انہوں نے اس روایت کو پکڑ لیا کہ جی آدم علیہ السلام نے اللہ کو نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا تھا. اللہ نے پوچھا کہ میرے آخری نبی کا تجھے کیسے پتا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں نے تیرے عرش کے جو پائے تھے نا، عرش کے کیا تھے؟ پائے تھے. اس نے اللہ کے عرش کو دنیا کی چرپائی سمجھا ہوا ہے. اوے عرش کے پائے ہیں ہی نہیں، اللہ کے عرش کو تو فرشتے اٹھا کے کھڑے ہیں. کس نے تجھے کہا کہ اللہ کے عرش کے پائے ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھا کے کھڑے ہیں، حاملین عرش. خیر جھوٹ ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے اس عرش کے پائے پہ دیکھا تھا لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ. اب سوچ سکتے ہو کہ اللہ میرے نبی کا نام عرش کے پائے پہ لکھا ہے. کتنی کمزوریاں ہیں. بس وہ روایت اٹھا لی، میں نے عرش کے پائے پہ دیکھا تھا اس میں محمد، اس لیے اللہ محمد کا وسیلہ میرے معاملات کو درست فرما دے، میری توبہ قبول کر. اب میرے عزیز خیال کر، دھڑے چھوڑ، ساری باتیں چھوڑ. ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف وہ روایت ہے جو قرآن کی کیا آ رہی ہے؟ خلاف آ رہی ہے. ایک طرف وہ حدیث ہے جس کے راوی کا کوئی پتہ نہیں، من گھڑت روایت ہے. اب کیا کرے گا؟ تو قرآن کو مانے گا یا جھوٹی حدیث کو مانے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے آؤ. اللہ کے دوسرے پیغمبر ہیں، نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. بلکہ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کر لیں. حضرت نوح علیہ السلام، او سورت نوح کھولو. حضرت نوح علیہ السلام پارہ 29. اللہ کا پیغمبر ہے، اپنی قوم والوں کو تبلیغ کر رہا ہے. وقت گزر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت بھی عروج پر ہے. سورت نوح پارہ نمبر 29 آیت نمبر 26. سورت نوح پارہ نمبر 29 آیت نمبر 36. آرام سے نکال لیں، آرام سے. سورت نوح پارہ 29 آیت نمبر 26. پہنچ گئے ہیں؟ اچھا کچھ نکال کے دیں، یہ تو مجھے دے دیں گے نکال. اس طرف دیکھا کریں یہ سورت نمبر لکھی ہوتی ہے، یہ سورت نمبر 71 ہے. سورت نمبر 71 یہ آپ کے پاس دائیں طرف یہ سورت کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، سہولت ہو جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، 950 سال تبلیغ کی. اللہ 950 سال اللہ کا یہ نبی تبلیغ کرتا رہا. قولوا لا الہ الا اللہ. نبی خدا کی توحید سناتا رہا، لوگ نبی کو پتھر مارتے رہے.
آخر وہ وقت آیا، اللہ کا نبی ہوتا تو بشر ہے، ہوتا تو انسان ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی دل برداشتہ ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی دل برداشتہ ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ آیت نمبر ذرا دیکھو قرآن کی، یہ 26 نمبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ نُوحٌ، اور کہا نوح نے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پالنہارا مت چھوڑنا زمین پہ کافروں کا کوئی ایک گھر بھی۔ اس مصیبت کی گھڑی میں کافروں کے جبر سے، ظلم و ستم سے تنگ آ کے حضرت نوح علیہ السلام نے کسے پکارا؟ رب لا تذر علی الارض، اے میرے ربا نہ چھوڑنا زمین پر کافروں کا کوئی ایک گھر بھی، انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اللہ بے شک تو نے اگر ان کا ایک گھر بھی چھوڑ دیا وہ بھی تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا، اور نہ جنیں گے، الا فاجرن، مگر بدکار اور کفر کرنے والے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب اغفر لی، اے میرے پالنہار مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کو جو میرے گھر میں آئے ایمان کے ساتھ انہیں بھی بخش دے، مومنوں کو بھی بخش دے، مردوں کو بھی بخش دے، عورتوں کو بھی بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، دعا کر رہا ہے، کسے پکار رہا ہے؟ تھوڑا آگے آ جاؤ، سبحان اللہ، بلکہ پیچھے آ جاؤ، پارہ نمبر 27 پہ، سورۃ القمر، سورۃ القمر ہے، آیت نمبر 10 ہے، پارہ نمبر 27، سورۃ القمر، آیت نمبر 10۔ فدعا ربہ، آیت نمبر 10 سورۃ القمر، پارہ نمبر 27، فدعا ربہ، مل گئی آیت آپ سب کو؟ فدعا ربہ، پس پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ فدعا، دعا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مانگنا۔ فدعا، پس پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو، اور کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ انی مغلوب، اللہ میں مغلوب آ گیا ہوں، میرے ساتھ چند مرید ہیں اور سارے کافر میرے مخالف ہیں، اللہ میں مغلوب ہوں، میں ان کافروں کا کچھ نہیں کر سکتا، فانتصر، اللہ تو ہی ان کافروں سے میرے بدلے لے لے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فدعا ربہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا، تو کسے پکارا؟ قرآن کو دیکھنا، دوسری طرف سے معاشرے کو دیکھنا، کوئی کہتا ہے یا پیران پیر مدد، کوئی کہتا ہے یا پیر بابا مدد، ہاں کوئی کہتا ہے یا علی المرتضیٰ مدد، کوئی کہتا ہے یا حسن مدد، یا حسین مدد، یا عبداللہ شاہ غازی مدد۔ اور میرے بھائی دین جھگڑوں کی اختلاف کی چیز نہیں، قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا۔ قرآن کو کھول تو قرآن تجھے بار بار بتائے گا، سارے نبیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ پکارے سننے والا اکیلا کون ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ چلو سورۃ البقرہ پہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 ہے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت 127۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا سِكْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آیت نمبر پیچھے میں دیکھ لو 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، پچھلے صفحے کی آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم دعائیں مانگ رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور ساتھ حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں۔ تو دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ادھر میں نے کہا تھا ربنا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا رب لا تذر، یہ آخر میں ایک مسئلہ ذکر کروں گا، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے ربا اس مکہ کو امن والا بنا دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے خلیل اللہ کی دعا کیسی قبول کی ہے۔ آج لاکھوں لوگ ہیں، اتنا من ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں سیکورٹی ایسی ہے، سیکورٹی کا کمال نہیں، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ امانی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے امن مانگا تو کس سے مانگا؟ ہمارے حکمران امن کے لیے داتا دربار پہ چادریں چڑھا رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ امن کے لیے رب کو پکار رہا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اللہ اس مکے کے لوگوں کو روزیاں دے دے، من الثمرات میوے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ کی توحید اور قیامت پر۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر رزق کا تعلق ایمان سے نہیں انسانیت سے ہے، جو بھی انسان ہے سب کو رزق دوں گا۔ اگلی آیت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنیاد بیت اللہ کی، دعائیں کر رہے تھے ربنا 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 ربنا، اے ہمارے ربا ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ آگے پڑھو انکا انت السمیع العلیم، اس لیے کہ بے شک تو ہی تو سننے والا ہے پکارے سب کی، جاننے والا ہے حال سب کے۔ اگلی آیت بھی ہے، غور سے دیکھنا، میں ایک مقام پہ تفسیر شروع کر دوں تو آپ کو قرآن کی سیر نہیں کرا سکوں گا۔ آدم علیہ السلام پہ مصیبت آئی تو کسے پکارا؟ نوح علیہ السلام پہ مصیبت آئی تو کسے پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے امن کے لیے پکارا تو کسے پکارا؟ رزق مانگا تو کس سے مانگا؟ تو نبیوں کا عقیدہ کیا سامنے آ رہا ہے کہ نبی کسے پکارا کرتے ہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں جب کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے کپڑے بھی اتار دیے، جرم کیا تھا؟ جھگڑا زمین کا نہیں، عہدے کا نہیں، کرسی کا نہیں، جھگڑا ہے لا الہ الا اللہ، خدا کی توحید کے مسئلے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے لباس اتار دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام شرم و حیا سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، کہیں اپنے شرم پہ میری نگاہیں نہ پڑ جائیں۔ ادھر تڑپ کے حضرت جبرائیل امین اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ
زمین پہ تیرے خلیل کو کافروں نے بے لباس کر دیا ہے، آگ میں پھینکنے لگے ہیں، اور اللہ تیری طرف سے کوئی آرڈر نہیں آ رہا، حکم نہیں آ رہا خلیل کو بچانے کا، اس لیے میں حاضر ہوں اللہ، کوئی خدمت ہو مجھے حکم کر، میں جا کے آج ابراہیم خلیل کی مدد کراؤں۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل حکم تو نہیں ہے، لیکن اگر تو جانا چاہتا ہے تو جا، تجھے جانے کی اجازت ہے۔ حضرت جبرائیل امین وہاں سے اڑان بھرتے ہیں، دل دل میں سوچ رہے ہیں آج ابراہیم پہ تمہ چڑھا کے آؤں گا۔ کیا چڑھا کے آؤں گا؟ تمہ، اردو میں احسان۔ آج ابراہیم خلیل پہ بھی میرا احسان چڑھ جائے گا۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچے، سلام کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا، پوچھا جبرائیل کیوں آیا ہے؟ فرمایا اللہ کا حاجتن، اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو بتا، میں نوریوں کا امام جبرائیل تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبرائیل خود آیا ہے یا میرے رب نے بھیجا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں نا آیا تو اجازت لے کے ہوں، تیرے رب نے آنے کا حکم تو نہیں دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا اگر خود آیا تو اما الیکا فلا حاجتا، جبرائیل واپس چلا جا، مجھے تیری مدد کی ضرورت کوئی نہیں۔ آج تو ہم پہ ذرا تھوڑی تکلیف آتی ہے تو در در کی ٹھوکریں کھاتے نہیں کھاتے؟ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ایمان ملتا بھی مقدر سے ہے اور بچتا بھی مقدر سے ہے۔ تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا ایمان ہے خلیل اللہ کا، تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اچھا اگر مجھ سے مدد نہیں لیتا مجھے پیغام تو دے دے، جو پیغام تیرے رب کو پہنچا دوں، کوئی سنیہ تو دے دے، کوئی میسج تو دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں علمہ بحالی یغنینی عن سوالی، پیغام تو اسے بھیجا جاتا ہے جو غیب دان ہو، پیغام تو اسے بھیجا جاتا ہے جو غیب دان نہ ہو، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، تیرے پیغام لے جانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات جو سنا رہا ہوں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، اللہ تو آسمانوں میں معبود اکیلا ہے اور میں ابراہیم زمین میں توحیدی اکیلا ہوں، میرے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں۔ نمرود اپنی مستیوں میں ہے، میں مظلومیت کی انتہا پہ پہنچا ہوں، اللہ ان کافروں نے میرے بدن کو تو مار مار کے توڑ دیا ہے، لیکن میرے ایمان پہ کوئی ذرہ بھی فرق نہیں آیا، یہ جتنا مجھے باہر سے مار رہے ہیں میرے ایمان میں اتنی مستی آ رہی ہے، اس لیے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، اللہ تو آسمانوں میں اکیلا، میں زمینوں میں اکیلا، اللہ میری مشکل کشائی کر۔ اللہ نے کہا ابراہیم اچھا تیرا ایمان بے مثال ہے تو میری قدرت بھی دیکھ بے مثال ہے۔ کافروں نے خلیل اللہ کو آگ میں جو ڈالا، اللہ نے فرمایا او آگ تیرا کام تو جلانا ہے، لیکن آج آنے والا کوئی عام بندہ نہیں، میرا خلیل ہے، میرا یار ابراہیم ہے، اس لیے کونی بردا، او آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ نے ٹھنڈا ہونا شروع جو کیا، ضرورت سے زیادہ ٹھنڈی ہونے لگی کہ خلیل اللہ کو سردی لگنے کا خطرہ تھا۔ اللہ نے فرمایا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا، میرے خلیل کو سردی لگے،
سلام بالکل ٹمپریچر برابر رکھ. سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ پہ مصیبت آئی تو کسے پکارا؟ پہلے کسی نبی کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا ہے. آؤ ذرا، حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسحاق ہے علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب ہے علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف ہیں. اب قرآن سے پوچھ ذرا، حضرت یعقوب علیہ السلام پہ مصیبت آئی تو کسے پکارا؟ کھولو سورہ یوسف، یہ قرآن کا مسئلہ ہے نا جی. ہاں سورہ یوسف دیکھو نا، سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 آیت نمبر 18. سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 آیت نمبر 18. سبحان اللہ. واقعہ تو سنتے رہتے ہو آئے روز. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو بھیج دیا. بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. عشاء کا وقت ہوا، لوٹ کے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یوسف کدھر ہے؟ کہنے لگے ابا تیرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام پہ مصیبت آئی. مصیبت بھی کیسی کہ یوسف جیسا لال گم ہو گیا. اب اس مصیبت کی گھڑی میں قرآن سے پوچھ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسے پکارا؟ حالانکہ باپ بھی نبی اسحاق علیہ السلام، دادا بھی نبی ابراہیم علیہ السلام. اگر غیر اللہ کو پکارنا جائز ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کہتے میرے بابا اسحاق میری مدد کر، میرے دادا ابراہیم میری مدد کر. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ باپ نبی کو پکارا نہ دادا خلیل اللہ کو پکارا. اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لائے بھائی یوسف کے یوسف کی قمیص پہ جھوٹا خون. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہا بلکہ بنا لی ہے واسطے تمہارے دلوں نے بات. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس صبر بہتر ہے. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، اور اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، یعنی اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں. عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اس مصیبت پہ جسے تم بیان کرتے ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہو گیا، مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ آگے آؤ، آیت نمبر 87، آیت نمبر 87 اسی سورت میں. ایک بیٹا تو پہلے گم ہو گیا تھا. اب جو بھائی گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. گپ شپ میں بات نکل آئی ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے جس کا نام بنیامین ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگلی دفعہ بنیامین کو لے گیا ہو کہ میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. جی بے شک. یعقوب علیہ السلام نہیں مان رہے تھے، آخر مجبور ہو گئے، بنیامین کو بھیجا. یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا ایک تدبیر کر کے. اب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ بنیامین بھی گیا. پہلے یہ یوسف کو لے کے گئے تھے، 40 سال گزر گئے ہیں، یوسف نہیں ملا. اب بنیامین بھی گیا، اب مصیبت ڈبل ہو گئی. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسے پکارا؟ قرآن کہتا ہے کالا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. کالا
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو، بے شک پکی بات ہے میں شکایت کرتا ہوں بسی اپنے بڑے غم کی، یوسف والا غم، وہ خزنی اپنے چھوٹے غم کی، بنیامین والا غم، اللہ طرف اللہ ہی کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس غم کی شکایت کدھر کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اللہ کے سامنے کر رہے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ اور آخر میں سیر کرتے ہیں سورت انبیاء کی، جہاں میں نے مقام پڑھا تھا، سورت الانبیاء۔ دیکھو ذرا رب کا قرآن، سورت الانبیاء، پارہ نمبر 17، پارہ 17 سورت الانبیاء، آیت نمبر 83، آیت نمبر 83۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رحمتم من عندنا وذکرى للعابدین۔ ذرا توجہ کرو میرے بھائی، بیان کر، اللہ کا نبی ہے، نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، مال تھا وہ مال چلا گیا، مال تھا وہ مال چلا گیا، اس لیے کہ مال دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ۔ اولاد تھی وہ بھی فوت ہو گئے، اس لیے کہ اولاد دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ۔ مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، پیچھے صحت بچ گئی تھی، اللہ نے وہ صحت بھی لے لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، لیکن یہاں ٹھہر کے ایک بات اپنے دل دماغ میں لکھ لے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ایوب علیہ السلام کے بدن میں نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے تھے، اور کبھی کبھی وہ کیڑا زمین پہ گر جاتا، نبی اٹھا کے بدن پہ رکھتا کہ اللہ نے میرے بدن کو تیری خوراک بنایا ہے، تم ذرا دل سے پوچھ کے بتاؤ کیا اللہ نبی کے بدن کو کیڑوں کی خوراک بنا سکتا ہے؟ نبی تو وہ ہستیاں ہیں، موت کے بعد بھی اللہ ان کے بدنوں کی حفاظت کرتا ہے، تا قیامت نبیوں کے بدن اپنی قبروں میں گلاب سے زیادہ تر و تازہ موجود ہیں۔ تو پھر زندگی میں اللہ نبی کے بدن کو کیڑوں کی خوراک کیسے بننے دے گا؟ یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ہمارے دوست تحقیق نہیں کرتے، ہر سنی سنائی بات چلا دیتے ہیں اور دین کا نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بس بیماری تھی، ہم بھی کہتے ہیں بیماری تھی، کون سی تھی اللہ جانے، کون سی تھی اللہ جانے، کسے پہ آپ بتا، ہمیں کیا پتا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، خیال ہے آپ بیمار ہو گئے، 18 سال اللہ کا نبی بیمار رہا، 18 سال اللہ کا نبی بیمار رہا، اپنی مرضی سے یا خدا کی مرضی سے؟ خدا کی مرضی سے۔ 18 سال بیمار رہا، اس لیے بیماری ہٹانا نبی کے اختیار میں نہیں، اگر نبی کے اختیار میں ہوتا تو نبی کو 18 سال بیمار رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جاگ رہے ہو؟ جی قرآن کا مسئلہ ہے نا؟ جی بالکل۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
میں ابراہیم جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے میرا، لیکن میں نے درس بھی پورا کرنا ہے. آج تو المیہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے؟ 18. نبی اپنے بدن سے بیماری نہیں ہٹا سکتا، اور لوگ اسے حق خطیب کہتے ہیں، وہ نا حق خطیب ہیں. وہ کہتا ہے میں یوں کرتا ہوں بیماری ہٹ جاتی ہے. جی ہے. اور ہمارے ملک میں پیروں نے بھی ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈنڈا مارتے ہیں بیماری نکل جاتی ہے. افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پہ جن کو اتنی سمجھ بھی نہیں آتی کہ نبی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بیمار ہوا 18 سال بیمار رہا، لہذا قرآن نے بتلا دیا بیماری لگانے والا بھی اللہ ہے، ہٹانے والا بھی اللہ ہے. وہ لگا دے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہ ہٹانے پہ آ جائے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا. ہے وہ بڑی قدرتوں والا. اللہ نے قرآن میں عجیب عجیب منظر ذکر کیے. اپنا پیارا تھا نا اللہ کا. ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں یا نہیں؟ پیارے کو 18 سال بیمار تھا. اللہ بتا رہا ہے بیماریاں میرے پیاروں کے بھی آئیں گے. اور یہ میرے اللہ کی کچھ عجیب حکمتیں ہیں. اس پہ ہمارا جو ایمان ہے نا یہ عجیب ہے. مجھے آپ کو زندگی میں کئی تکلیفیں ہیں اور ہمیں پتہ ہے یہ تکلیفیں کون دے رہا ہے، لیکن اس سے ہمارا کتنا لگاؤ ہے، ایمان اس پہ ہے کہ تکلیفیں دے بھی وہی رہا ہے، ہٹائے گا بھی وہی. تکلیفیں لگا بھی وہی رہا ہے، ہٹائے گا بھی. یہ ایمان کا عجیب ایک رنگ ہے. نہیں تو آپ اس سے محبت جتنی بھی کریں، میں آپ میں سے کسی کو برے الفاظ کہہ دیتا ہوں یا کوئی تھپڑ مار دیتا ہوں، ایک آدھ تھپڑ کوئی برداشت کرے گا، دوسرے پہ کہے گا اچھا یار چلو تمہارا وہ رستہ اور میرا ہے. لیکن بندے کا اپنے خدا سے جو تعلق ہے نا، خدا بندے کو رگڑے پہ رگڑے دیا جا رہا ہے اور بندے کی محبت اللہ سے بڑھتی جا رہی ہے. یہ کوئی عجیب تعلق ہے. اللہ ہمیں اس تعلق کی حقیقت نصیب کرے. 18 سال اللہ کا نبی بیمار تھا. اب ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی باہر نکلی. بڑی خدمت کی اس اماں نے. 18 سال حضرت ایوب کی خدمت کی. باہر نکلی تو ایک بزرگ کھڑا تھا، سفید داڑھی، گلے میں 500 دانوں کی تسبیح، نورانی چہرہ. اس نے کہا بات سنو. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بات سنی. ہاں بتاؤ کیا کہنا ہے؟ تیرا خامد بیمار ہے؟ جی بیمار ہے. میں تجھے ایک ہیلا بتاتا ہوں تیرا خامد ٹھیک ہو جائے گا. آج بھی کئی ہیلے بتانے والے ہوتے ہیں. کیا بتاتا ہے ہیلا؟ ایک بکرا خرید اور باب عبد الحارث کی قبر میں جا کے ذبح کر. ایک بکرا خرید اور باب عبد الحارث کی قبر میں جا کے ذبح کر، تیرا میاں ٹھیک ہو جائے گا. بیوی نے آ کے، عورت عقل کی کمزور ہوتی ہے، آ کے ایوب علیہ السلام کو صرف اتنی بات سنائی. یہ نہیں بات کہ بیوی قائل ہو گئی. نبی کی بیوی تھی، موحدہ تھی، صرف بات سنائی. نبی کو یہ بات سنانا بھی اچھا نہ لگا. تو نے اس کو منہ پہ جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے ٹھیک ہونے دے، تجھے میں 100 کوڑے لگاؤں گا. مجھے ٹھیک تو ہونے دے. پرسوں میں گیا بالاکوٹ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پہ بھی گئے. ہم نے فاتحہ لے. ہم وہاں بیٹھے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ کی قبر کے پاس. ایک عورت آ گئی. اس عورت نے دیکھا یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، چپکے سے آ کے قبر کے پاس بیٹھی نا، اور پھر آہستہ آہستہ قبر کے اوپر سے مٹی لینے لگی. قبر کے اوپر سے کیا لینے لگی؟ مٹی. ہم نے دیکھ لیا. جیسے ہی دیکھا تو پھر وہاں ہم نے اس کو مسئلہ سمجھایا. بھئی جس شاہ اسماعیل شہید کی قبر سے کوئی مٹی اٹھا رہی ہے
یہ شاہ اسماعیل شہید تو ساری زندگی لوگوں کو یہی سمجھاتا رہا بیماریاں لگانے والا بھی کون ہے، ہٹانے والا بھی کون ہے، اور دوسری شاہ اسماعیل شہید کی قبر سے مٹی اٹھا رہی ہے، اس میں شفا ہے۔ اور پھر میں نے اسے یہ مسئلہ بھی بتایا، ہمارے اور ساتھی بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مستورات تک یقیناً میری آواز پہنچ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عورتوں پہ خدا کی لعنت ہے جو قبرستان جاتی ہیں، ان عورتوں پہ خدا کی لعنت ہے جو کدھر جاتی ہیں، قبرستان جاتی ہیں۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میری بات نہیں۔ مرد کو اجازت ہے قبرستان جانے کی، عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو قرآن کوئی اور بات کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے یہ بات کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے چیخ نکل گئی، فرمایا خدا کی بندی وہ بزرگ نہیں تھا، وہ شیطان تھا، کیونکہ جو شرک کی دعوت دے وہ بزرگ نہیں ہو سکتا، وہ شیطان تھا۔ اب اللہ پاک نے اپنی قدرت کے نظارے بھی دکھانے تھے۔ 18 سال کے بیمار حضرت ایوب علیہ السلام نے کسے پکارا؟ اب قرآن دیکھو، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اللہ کہتے ہو میرے بندو یاد کر لو، اگر زندگی میں تم بھی بیمار ہو جاؤ تو کسی اور کے در پہ نہ جانا۔ وَأَيُّوبَ، یاد کرو میرے نبی ایوب کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب پکارا ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو، کیسے دعا کی؟ ذرا قرآن دیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں میرے ربا انی مسنی الضر، اللہ مجھے بیماری لگی ہے، تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو مہربان ہے، فاستجبنا لہ، اللہ کہتا ہے بس ہم نے اپنے نبی کی درخواست منظور کر لی، ہم نے اپنے نبی کی درخواست منظور کر لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور دور کر دی ہم نے اپنے نبی کے بدن سے بیماری۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو حکم دیا اور میرا نبی اٹھ کے بیٹھ جا، میرا نبی اٹھ کے بیٹھا، میں نے کہا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پہ مار، میرے نبی نے پاؤں زمین پہ مارا، زمین سے چشمہ پانی کا پھوٹا، میرے نبی نے وہ پانی استعمال کیا، لمحوں میں بیماری ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو کسے پکارا؟ تھوڑے آگے آ جاؤ، دو آیتیں چھوڑ کے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گرفتار ہیں مچھلی کے پیٹ میں، اللہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، او لوگو میرا نبی 3 اندھیروں کے اندر گرفتار ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی موجوں کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر اللہ کا نبی گرفتار ہے۔ اب قرآن سے پوچھ حضرت یونس علیہ السلام نے کسے پکارا؟ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر یونس نے یوں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا میری دعائیں سننے والا بھی کوئی نہیں، مجھے یہاں سے نکالنے والا بھی کوئی نہیں، الا انت، مگر تو ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے نبی یونس کی درخواست منظور کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اسے نجات دے دی مصیبت سے، وَكَذَلِكَ،
ننجل مومنین، اللہ وہ تو تیرا نبی تھا اور ہم ہیں گناہگار، خطا کار، سیاکار، ہمیں پڑھایا گیا ہے تو اپنے نبیوں ولیوں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ اللہ کہتا ہے نا تجھے غلط پڑھایا گیا ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں صرف نبیوں کا رب نہیں، سارے مومنوں کا رب ہوں، اس لیے مجھے پکارنا تیرا کام ہے، تیری مشکلیں آسان کرنا میرا کام ہے۔ اور میرے عزیز خیال کر، اگلا واقعہ تفصیل نہیں کر سکتا، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، اللہ کا پیغمبر، اولاد کوئی نہیں، عمر 120 سال ہو گئی، اولاد کوئی نہیں ہے، نبی اولاد کوئی نہیں، عمر 120 سال ہو گئی۔ کیا سمجھ آیا؟ اولاد کے خزانے نبیوں کے پاس ہوتے ہیں؟ نہیں، جب نبیوں کے پاس نہیں ہوتے تو پیروں کے پاس کہاں سے آ گئے؟ نبی اللہ کا قرآن بات کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا۔ آخر حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال ہو گئی عمر، سورہ آل عمران کی سیر کر لینا، وہاں بی بی مریم صدیقہ کے کمرے میں گئے، دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا مریم بی بی تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں؟ مریم بی بی نے جواب دیا من عند اللہ، کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ نے دی ہے، اور اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ادھر کھڑے کھڑے دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے مریم کو بے موسم پھل دینے والے ربا، میں ہوں بوڑھا زکریا تیرا پیغمبر، 120 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن تو موسموں کا پابند تو ہے نہیں، اس لیے مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا کر۔ اللہ نے پیغمبر کو اولاد عطا کر دی، اس لیے میرے عزیز قرآن کو دے، قرآن تجھے مجھے وہ جنت والا مسئلہ سمجھا رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے، آج 2 عنوان پورے ہو گئے۔ پچھلا درس تھا خدا نے کہا، کس نے کہا؟ کہ ہر مصیبت، ضرورت، تکلیف، حاجت میں مجھ ہی کو پکارو، کسی اور کو نہیں۔ آج کے درس میں کیا آیا؟ سارے نبی مصیبت، تکلیف، حاجت، ضرورت میں اولاد کے لیے، امن کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، برکت کے لیے کس کو پکارنے والے تھے؟ اللہ کو پکارنے والے تھے۔ اب جو اللہ کو ماننے والا ہے، نبیوں کو ماننے والا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، یہ جو درس کی مجلس ہے، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، سارے مومنوں کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب ہمارے مرحوم بھائی حضرت مولانا عبدالرؤوف قریشی کی روح کو پہنچا دے۔ یا الہ العالمین، اسے کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ قرآن کی مجلس بڑی برکت والی ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، قرآن کی مجلس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، یقیناً وہ فرشتے بھی اس وقت ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں۔ اللہ ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو بھی موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دیندار بننے کی توفیق نصیب فرما دے، دنیا کے فتنوں سے نکلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ایمان والی، صحت والی، عافیت والی زندگی اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی موت نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درد کرنی ہے، بارک اللہ سے